آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ مسئلہ یہاں امریکہ کے دیندار مرد باجماعت نمازی ہوتے ہیں مگر گھروں سے ان کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ ظالمانہ جابرانہ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، اگر بیوی اور بچوں کے مالی حقوق بھی اکثر بیوی اور بچوں کے مالی حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسرا سوال، ہوئی یہ تو بہت خطرناک سوال ہے بھائی، میں اس کو تھوڑا مہذب انداز میں، بیوی سے 6 مہینے دور شوہر، ایسے میاں کا کیا کریں آپ؟ غیر ضروری ذہنی دباؤ اور دھمکیوں کا شوہر نشانہ بنائے، یعنی بیگم سے 6 مہینے دور بھی رہتا ہے، غیر ضروری ذہنی دباؤ اور دھمکیوں کا نشانہ بناتا ہے، پردیس سے رہی عورت کو بوڑھے ماں باپ پر ٹارچر کرے۔ ایک سوال ہے فون پر نکاح، اکثر یہاں لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں تاکہ پاکستان نہ جانا پڑے۔ اتنی نفرت ہے پاکستان سے یار، نکاح بھی وہاں کر رہے ہو اور جانا نہ پڑے۔ اپنی شادی میں نہیں جا رہا جو آدمی، وہ بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ کیا ایسے شخص کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے؟ اچھا بھائی، یہاں امریکہ میں دیندار مرد باجماعت نمازی ہوتے ہیں، گھروں میں ان کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ ظالمانہ ہوتا ہے اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو بھی جوانی میں عیاشی کرے گا نا، بڑھاپے میں بھگتے گا وہ۔ جو مرد اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بڑھاپے میں بہت خراب حالات ہوتے ہیں ان کے، ترستے ہیں اکیلے پڑے ہوئے، بچے بھی لفٹ نہیں کراتے، بیگم نے بھی دیکھا ہوتا ہے پوری جوانی اس آدمی نے میری برباد کر دی، تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ دیکھو گھر میں تھوڑا ٹائم دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہمارے ایک دوست انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، ان کا بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت دیندار بھی تھے، جوان بھی، بہت ساری صلاحیتیں تھیں، کئی دفعہ میں نے ان کا واقعہ بیان میں بھی سنایا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا تعلق ہو گیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے، انہوں نے اصلاحی تعلق رکھا۔ اب آپ کا جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اس میں میں نے اپنے معمولات بتائے، بھائی اس وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، پھر باجماعت نماز کے لیے جاتا ہوں، پھر فلاں تسبیحات، پھر یہ، پھر وہ، پھر مدرسے میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، حدیث پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ سارے معمولات۔ کہتے ہیں میرا خیال تھا اب شیخ کی طرف سے بڑی زبردست شاباشی ملے گی، بھائی امام مہدی تو لگتا ہے تو ہی بننے والا ہے، امام مہدی کے آنے کی تو اب ضرورت ہے، اتنا نیک آدمی پیدا ہو گیا اس کائنات میں، یہ کرتا ہوں یہ وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں حضرت کی طرف سے جو جواب آیا اس میں لکھا بیوی بچوں کا ٹائم کدھر ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی باقی تو سارے ٹائم نکال لے، بیوی بچے کہاں گئے؟ کیا وہ شادی کیوں کی تھی، کس سلسلے میں ہوئی تھی شادی آپ کی؟ تو یہ دیکھو، انگریز اگر اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دے تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت کہلائے گی، یہی ہوگا نا۔ آپ اگر ٹائم نہیں دیتے تو یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، یہ مذہبی جرم ہے، اس کا جواب بیوی بچوں کو نہیں بلکہ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ خاتون نے دوسرا جو سوال 6 مہینے سے میاں قریب ہی نہیں آیا، تو بھائی اس کا تو ٹیسٹ ویسٹ کرواؤ، یا تو ادھر ادھر جا رہا ہے یا کچھ بیماری ہے، میں تو حکیم تو نہیں ہونا کہ میں یہاں بیٹھ کے سب کچھ۔ ظلم ہے، یہی ہے، ظاہر ہے جوان بیوی ہے، میاں بھی یا تو بوڑھا ہو گیا ہوتا بیچارہ تو کہہ دیتا بیگم میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، ہم بستری بھی زوجہ کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجاہدین جو گھروں سے دور رہتے تھے نا، تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ لوگ 1 سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، زیادہ شادیوں کا رواج تھا، تو چلو انہوں نے تو ایک شادی وہاں کر لی ہے کہ یہاں، تو یہ ان کی بیوی اپنی ضرورت کیسے پوری کرے گی؟ تو حضرت عمر نے خواتین کو جمع کیا، ان سے طلب کیا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے، آخری لمٹ کیا ہے؟ تو جو رائے آئی نا وہ یہ کہ 4 مہینے، اور یہ اس زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا، ٹک ٹاک، فیس بک، فحش موویز، اس وقت تک یہ چیزیں نہیں تھیں، ہر طرف خیر، پردے کا ماحول، کوئی ناجائز ریلیشن کا تصور نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں عورت کو خطرہ تھا، تو اس زمانے میں آپ میرڈ ہو اور بیوی سے دور چلے گئے تو
اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں کل مستقبل میں. تو نسل تباہ ہوگی آپ کی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو عیش پرستوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو، ان کے بڑھاپے کو دیکھا کرو. بڑھاپا بہت خطرناک، اور بڑھاپا کی زندگی کم نہیں ہوتی، بہت طویل زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی. 50 سال 60 سال کے بعد ایکسپائر ہونا. پہلے 50 کا تھا لیکن میں خود 50 کا ہونے والا ہوں، اس لیے میں نے 10 سال بڑھا دیے. 60 سال کے بعد آدمی کیا خیال ہے ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں اپنے آپ کو ابھی میں جذبے ہے بھائی. تو میرے گھر والے بھی بولیں گے اچھا 50 سال کے آپ بھی ہو گئے. جب 60 کا ہو جاؤں گا تو پھر بڑھاپے کی عمر 70 کر دوں گا میں. یہ بھی سے بتا دیا میں نے آپ. دیکھو آپ جب زکوٰۃ کسی غریب کو دیکھو اور زکوٰۃ نہ دو اس کو، تو غریب آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھے گا آپ سے. کیا خیال ہے؟ اور ایسا سخت پوچھے گا کہ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی غریبوں پہ جو ان کا حق ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. یہ سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، اسی سونے چاندی کو پگھلا کے نا گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو ہم جلائیں گے، داغیں گے. کیوں؟ اللہ نے دولت دی تھی، اس نے کہا تھا میرا حق نکالو، تم نے اللہ کا حق نہیں نکالا. تو اسلام میں جو انسانوں کے حقوق ہیں نا، وہ انسانوں کے نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو آپ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو قتل کر دیتے ہو تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، ادھر توجہ بھائی، میں کس سلسلے میں حاضر ہوں یہاں پہ، تو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو دنیا کی سزا ہے قصاص، آخرت کی سزا ہے جہنم کی آگ. اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اللہ کہتے ہیں ایسی سزا ملے گی جیسے ساری انسانیت کو تو نے قتل کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک بندہ مارا ہے اور اللہ میاں سزا کیا دے رہے ہیں؟ آگ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تھوڑی بظاہر زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں بھائی تو نے جو انسان کو قتل کیا نا، اس کی ایک حیثیت تو یہ کہ انسان کا نقصان کیا، دوسری حیثیت اس سے بڑی ہے، میرے حکم کو توڑا ہے تو نے. میرے حکم میں نے منع کیا کہ سب سے بڑا جرم انسانوں میں انسانوں کا قتل ہے، تو نے میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ بولو نا، پامال کیا ہے. دیکھو آرڈر دینے والے کی حیثیت تبدیل ہونے سے آرڈر کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی دوست اگر کہتا ہے جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ، آپ نہ لے کر آؤ، غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، تھوڑی سی ڈانٹ لگا دے گا. آپ کے ابا کہہ رہے ہیں، بوڑھے ابا چلا نہیں جا رہا، کہہ رہے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے، جرم تو ایک جیسا ہی ہے نا بھائی. وہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا، یہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا، لیکن کیا دونوں کی سزا ایک جیسی ہوگی؟ لوگ دونوں پہ ایک جیسی ملامت کریں گے؟ جب دوست نے پانی مانگا تھا تو جتنی گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، باپ بوڑھا وہ پانی مانگ رہا ہے تو اس پہ بھی اتنی نہ، اس پہ درجنوں ملیں گی گالیاں آپ کو. ساری زندگی کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے. لوگ کہیں گے ابے بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں پڑی ہوئی تھی، اتنا سا کام مانگا، پانی یہ نہیں دیا. تو اسی طرح یاد رکھو، آرڈر دینے والا جب اللہ ہوتا ہے نا تو پھر حکم کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے نا، بیوی کے کہنے سے نہیں کرتا، یہ ذہن سے نکال دو، ورنہ میں تو پاگل تھوڑی ہوں. کیا خیال ہے؟ پاگل ہو یار. میری جتنی آمدن آ رہی ہے میرے بیوی بچوں پہ خرچ ہو رہی ہے، میرے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے؟ آپ سوچو جس کے 4 گھر اور اتنے بچے ہوں، اس کے پاس خود کیا بچے گا؟ ہمارا تو سارا خرچ کس پہ ہو رہا ہے؟ بیوی بچوں پہ ہی ہو رہا. آپ خود سوچو کتنا، یعنی میں کوئی شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ فرانس سے ایک گوری آئی، وہ ہمارے کسی دوست کی کلاس فیلو تھی، تو دوست نے کہا کہ شاگرد کی کلاس فیلو تھی جرمنی میں نا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں مسلمانوں کا کلچر. اس کو شوق تھا، دوپٹہ پہن کے آئی ہمارے گھر میں. چلو اچھی بات ہے، انہوں نے ہماری تہذیب کا خیال رکھا. تو وہ میرے گھر والوں سے بھی ملی، بچوں سے بھی ملی. تو وہ کہہ رہی کہ یہ لوگ کیا جاب کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، بیوی کا جتنا خرچہ ہے، اور بچوں کا بھی سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ، اکیلے باپ پہ، ماں پہ نہیں ڈالا سارا. تبھی تو میں کہتا ہوں ویمن رائٹس کی باتیں تو بہت آسان ہے بھائی صاحب. رائٹس دیے کس نے ہیں؟ اسلام نے دیے. تو میں نے کہا میرا سارا یہ سب خرچہ میں اٹھا رہا ہوں. تو اب
گوروں کو یہ بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، ان کو بھی بولے جاب کریں، وہ بھی جاب کریں، وہ بھی جاب کریں، میں کروا سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا بھائی میرا مذہب کہتا ہے کہ عورت کرنا فی بیوتکن، اس کے لیے گھر کی چار دیواری بہتر ہے، مرد کیا کرے گا، ساری ٹینشن مرد کی ہے۔ تو یہ میں اللہ کی قسم سسرال کے خوف سے بولو نہیں کر رہا، سسرال میں اتنی طاقت، میرے سالے ٹھیک ہے ہول سیل کے حساب سے ہیں، اتنی پاور نہیں ہے کہ میری جیب سے میری آمدن کا سارا خرچہ وہ گھر والوں پہ کروا دیں، ورنہ بھائی ہم تو، ہمارے لیے کیا مسئلہ، اگر میں یہ سارا بچانا شروع کر دوں، میں ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دوں، بولو بھائی جو مرد کرنا ہے کرو، جاؤ علیحدگی لینی علیحدگی لو، ہماری تو عیاشی ہے نا، مرد کے لیے کیا مشکل ہے، مرد کے لیے تو آج زنا اور عورت تک پہنچنا اتنا دنیا کا آسان ترین کام بن گیا ہے، لیکن ہم نکاح کو فوکس کرتے ہیں، اللہ ہمیں زنا سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، زنا میں خرچہ کم ہے، نکاح میں خرچہ بہت سے بھی زیادہ ہے، گیس کا بل، بجلی، میں نے موبائل میں اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، جب پہلی تاریخ آتی ہے گھر کا بجلی کا بل، چاروں گھروں کا گیس کا بل، اور پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں، بچوں کی ٹیوشن کی فیسیں، کپڑے اور راشن، اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوش اڑ جائیں، بس اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دے رہا ہے، مجھے دے بھی اسی برکت سے رہا ہے، بچوں کی برکت سے، تو ایسے ٹھک 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 جاتا ہے۔ اگر میں یہ حقوق لیس زندگی گزاروں، میں عیاشی زیادہ کر لوں گا، اللہ بچائے اس حرام عیاشی سے ہمیں، لیکن مرد کے لیے وہ عیاشی بہت آسان ہے، گرل فرینڈ والی، ایک 500 روپے کا بیلنس ڈالنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد تو یہاں ان ملکوں میں تو گرل فرینڈ اتنی سستی ہے کہ اس میں گرل فرینڈ پر بیلنس بھی نہیں ڈالنا پڑتا، یہاں تو گرل فرینڈ بھی اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو نکاح کے بغیر زندگی بہت آسان، یعنی دنیاوی لحاظ سے، اور کوئی خرچہ نہیں ہے، مزے ڈبل ہیں۔ چلو اگر ہماری بالفرض 4 بھی ہیں، بالفرض ہی حقیقت میں الحمدللہ 4 ہیں بھی، تو 4 ہی ہے نا، 5ویں تو نہیں ہو سکتی نا، اب اوپر والا کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے صاحب تو الگ بات ہے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو زندہ رکھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، اللہ بچا کے رکھے بھائی سب کو، ہمیں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو لیکن یہ ساری ذمہ داری مسلمان مرد کیوں اٹھاتا ہے؟ کس کا آرڈر ہے بھائی؟ اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ کے ذمہ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے کہا کہ عورت کا خرچہ جو شوہر پر ہے نا، اس کا لباس کا خرچہ بھی، اسکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اس کی رہائش بھی، اس کی خوراک بھی، 3 خرچے اللہ نے کس پہ ڈال دیے؟ بیوی بچوں کے، شوہر پہ۔ اگر صرف اللہ نے 3 قسم کے خرچے ڈالے ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی، اللہ ڈیٹیل نہ بتاتا کہ کتنا خرچہ، اللہ کہتا خوراک تمہارے ذمہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لباس تمہارے ذمہ، اور رہائش کیا ہے؟ تمہارے ذمہ، تو ہم ایک جھونپڑا لے کے دے دیتے، کیا خیال ہے؟ ہم کہتے بھائی یہیں منجی ڈال لو، یہیں سویا کرو، رہائش تو ہو گئی نا، غریبوں کے نالے پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں نا۔ خوراک میں ہم کیا کرتے کہ کہیں سے بیکری کا بچا ہوا آئٹم لا کے پکڑا دیتے، بھائی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا لیا کرو۔ لباس میں بھی ایسے ہی جا کے کچھ پکڑا دیتے، لنڈے کا کوئی 1-2 چادریں لے کے۔ اللہ میاں نے صرف اتنا مرد کے ذمہ نہیں ڈالا کہ رہائش، خوراک، بلکہ بالمعروف کی شرط لگا کے کہ وہ بھلے طریقے سے ہو، معروف، جو اسٹینڈرڈ عورت کا تھا نا اپنے باپ کے گھر میں، وہی اسٹینڈرڈ کہاں ملے گا اس کو؟ سسرال میں ملے گا، جس کو آج کل لوگ پیار سے اسرائیل کہتے ہیں، سسرال کو۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق رہا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسٹینڈرڈ بھی بتا دیا، بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف کا مطلب جو عرف میں چل رہا ہو۔ تو اس لیے بھائی جو آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہو نا، اگر مادہ پرستی کی زندگی گزارو گے تو آپ کو بیوی سے زیادہ بوجھ کوئی شخصیت نہیں لگے گی، آپ کو گرل فرینڈ میں دلچسپی ہوگی، اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے، مزے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو جیسے گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے، اللہ بچا کے رکھے۔ لیکن اگر میرے بھائی آپ اسلام کو فالو کرتے ہو تو آپ کو گھر میں ٹائم بیوی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کس کے خوف سے گھر میں ٹائم دینا ہے؟ اللہ کے خوف سے۔ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ ہیں بھائی، ہمارے نبی سے زیادہ کسی کا مقام، آپ کے تو آگے پیچھے خادم کتنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 کے 9 کو ڈیلی ٹائم دیا کرتے تھے آپ۔ اور اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیسے کرتے حضرت عائشہ سے؟ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پی رہی تھی نا حضرت عائشہ،
جب آپ کے پاس وہ برتن آتا تو اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے. تو بیوی سے محبت عبادت ہے. گرل فرینڈ اور لڑکیوں میں دلچسپی لینا حیوانیت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن چونکہ وہ گھر میں آ چکی ہے, کہیں بھاگی نہیں جا رہی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اس کا پتہ ہے زیادہ محبت نہیں کی تو پتلی گلی سے نکل جائے گی. اس لیے ڈائلاگ بھی اس کے لیے آسمان سے تارے وارے. انگلش میں پتہ نہیں تارے توڑنے کو کیا کہتے ہیں, یا انگلش کے تو الگ ہی ڈائلاگ ہوں گے نا. دیکھو محبت تو اردو میں ہی ہوتی, انگلش میں نہیں ہوتی, بتا دوں آپ کو. شاعری بھی اردو میں ہے. ساری چیزیں گوروں کی اچھی نہیں ہیں, کچھ ہماری بھی اچھی ہیں. شاعری زلفیں کہاں سے لاؤ گے انگلش میں اس کا ترجمہ ہے بھائی. زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا, زلفیں گھنی چھاؤں کی طرح. یہ انگلش میں کہاں ہے؟ انگلش میں تو ہیئر ہے, بال ہیں. تو اردو کی اس لیے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو, اس سے تمہیں ایک ادب جو اردو میں ہے نا وہ بہت خاندانی ادب ہے. ادب سے مراد وہ جو شاعری والا ادب ہوتا ہے. تو آپ جناب آئیے جائیے بیٹھیے کھائیے, یہ سارے کس انگلش میں تو سب یو چل رہے ہیں. یو, ابا بھی یو, بھائی بھی یو, بیٹا بھی یو. آپ جناب ابے تبے یہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا. خیر, تو اس لیے آپ نے اگر اللہ کا خوف ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے مصروف ہیں. ان کی آپ بیتی آپ پڑھیں. جتنے بھی ہمارے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخت مشہور تھے, بہت سخت, بڑے سخت. ان کی جو باتیں سنتا ہوں اس کو لگتا کہ گھر میں انہوں نے شاید ماشاء اللہ لگایا ہوا ہوگا. لیکن ہمارے حضرت کا معمول تھا, عالم تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت نے ایک دفعہ میں بیان میں, ہمارا خیال تھا کہ حضرت تو گھر میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے چنگیز خان, نہیں بالکل جلاد, کتنے سخت تھے, بہت سخت تھے وہ دین پہ. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے حاکمانہ لہجے میں اپنی زوجہ سے بات نہیں کی ہے, جیسے کوئی آرڈر دے رہا ہوں. کبھی حاکمانہ لہجہ, جیسے کھانا کھا لیا نا, اب گھر والوں نے برتن اٹھا کے رکھنے فار ایگزامپل, فرماتے تھے میں کہتا تھا یہ برتن اٹھوا لیں کسی سے, حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ اٹھانے والا. لیکن یہ آرڈر کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کہوں آپ یہ برتن اٹھا لیں, جیسے کوئی نوکر ہو. لفظ اچھا استعمال کرتا تھا, عزت والا, کہ کسی سے برتن اٹھوا لیں, حالانکہ گھر والوں نہیں اٹھانا ہے. تو آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ حالانکہ حضرت پنجابی تھے, ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے. آپ کو پتہ ہے پنجابی زبان میں تمیز ماشاءاللہ گالیاں جو ہے نا جتنی پنجابی میں اچھی لگتی ہیں کسی اور زبان میں اچھی نہیں لگتی. ہمارے ایک ریلیٹو میں پنجاب میں جب اردو بولتے ہیں کہ میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے, یار تم کس قسم کی زبان, اتنی اردو کی زبان ہے. تو وہ ہے پنجابی اسپیکنگ, لیکن گھر میں گھر والوں سے کیسے بات کرتے ہیں, کس طرح لبولے. ہم تو حیران ہوتے تھے یار یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے یار. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور میں جو یہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں, میں ضروری نہیں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, لیکن بیان تو کیونکہ میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں وہاں تو بیٹھ کے بڑی لمبی پھینک رہا ہے, بیٹھ کے ایسے اخلاق. تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھی اچھے اخلاق ہو جائیں, ورنہ اخلاق مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں, ہر جگہ شارٹ چل رہے ہیں. تو مسلمان بیوی کے حقوق کس کے خوف سے ادا کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے جو چاہتے ہو نا, تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا کریں. گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم دیں. بچے باغی ہو جاتے ہیں. دیکھو بچے کو باپ کے احسانات نظر نہیں آتے, کیونکہ باپ اگر خرچہ بھی اٹھا رہا ہے سب کچھ, وہ بیوی ماں سے ہی منسلک ہوتے ہیں. باپ اگر ٹائم دے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ بھی ہمارے ابا لگ. میرے والد صاحب کا جب بھی تذکرہ آتا ہے نا, میں ایک دم جذباتی. کیوں؟ میرے والد صاحب ہمیں ٹائم بہت دیتے تھے, محبت کرتے تھے. میں اکثر بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میرے والد صاحب سے سنے ہوئے میں نے. تو جب گھر میں آتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی, اچھا لگتا تھا, تلاوت کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور والدہ کو ٹائم دیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے والدہ کے ساتھ, گپ شپ لگاتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے کہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہے, نہ بچوں سے تمیز سے بات کرنے آئے, اپنے کمرے میں کاروبار, بزنس, پیسہ, دولت, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا ان کا. ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے یار جیسے ہی آفس سے آتے ہیں نہاتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر ہم میں بیٹھ جاتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ہر وقت چنگیز خان کی طرح نا, جیسے لوگ کیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا, مجھے 3 دن تک میں اتنا پاگل ہوا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے, ایسے گھر کی رونق ختم ہوئی ہے.
تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو محبت دیں، ان کو ساتھ گھمایا پھرایا کریں. اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اگر آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھ لیا نا، ان کے دل سے باپ کی عظمت ختم، محبت ختم. باپ کبھی بھی جیسا مرضی ہو، بچہ جتنا بھی خراب ہو جائے، باپ کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہوں. 2% کی عزت نہیں رہے گی آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ابا کے ریلیشن کس سے ہے، کسی خاتون سے، لڑکی سے، یا کوئی پینے پلانے کا معمول ہے یا کچھ. باپ ہمیشہ نمازی پرہیزگار ہی اچھا لگتا ہے اور کردار سے بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنی بڑھاپے کو برباد کر رہے ہو بھائی، اور اپنے سکون کو برباد کرو. یہ جوانی کی جو ہے نا، یہ دیکھو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، مقصد میرا بوڑھوں کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. اسلام نے تو بوڑھے کا بہت احترام کا حکم دیا ہے. ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش والے بوڑھے کا اکرام یہ اللہ کا اکرام ہے. لیکن آپ کو ایک حقیقت بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ عیاشی ابھی نہیں چھوڑی نا، تو بڑھاپے میں ویسے ہی چھوڑی جائے گی. تبھی کسی نے کہا ہے کہ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو یہ حسینیں ریپلیس ہونے والی ہیں کس سے؟ ڈاکٹروں اور حکیموں سے. تو اس دن سے آنے سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ گھٹنوں میں طاقت ختم ہو جائے، عیاشیاں کر کے برباد ہو جائے زندگی. تو اپنی بیویوں سے وفا کر لو، اس کے دل میں بھی عزت بیٹھ جائے گی. اولاد سے وفا کر لو، ان کے دلوں میں بھی عزت بیٹھ جائے گی. بڑھاپا ذرا خاندانی گزر جائے گا. بڑھاپے میں دیکھو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں تو مل جائیں گی، محبتیں نہیں ملیں گی. بڑھاپے میں انسان کو سہولت سے زیادہ نا محبت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ تنہائی کاٹتی ہے، ورنہ جاپان میں بندے رینٹ پہ آ رہے ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو تمہارا بڑھاپا بھی ایسا خطرناک گزرے گا نا کہ یاد کرو گے رو رو کے. تو اس لیے جیسے ہمارے ماں باپ کا بڑھاپا گزرا، ہم دائیں بائیں بیٹھے رہتے تھے اور ابھی تک ان کو یاد کر کے روتے ہیں، تو چاہتے ہو نا کہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا گزرے. تو وہ کام کرو جو آپ کے ماں باپ نے کیا ہے، جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو آگے اپنی اولاد کی فکر کرو.